وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج پنجاب کی عوام نے بھی کے پی کے کی عوام کو دیکھتے ہوئے پولیس کی دوڑیں لگا دیں۔ پنجاب کاموکی میں جب تحریک انصاف کا رہنما بازار میں ریلی نکالنے کے لیے جا رہا تھا تو پولیس کی بڑی تعداد نے اس کا راستہ روکا۔ عوام نے پہلے پیار سے منایا، یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہوں گے، لیکن جب پولیس ڈٹائی پر اتر آئی تو پھر عوام نے بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، پولیس کو دھکے دیے، پولیس کو سائڈ پر کیا، اور کاموکی کی عوام جو ہے اس نے اپنی بھرپور ریلی نکالی اور گلیوں میں، چوراہوں میں، جگہ جگہ پر عمران خان کے نعرے لگتے رہے۔ پولیس جتنی شدت کے ساتھ تحریک انصاف کے اوپر حملہ آور ہے، اب عوام بھی اتنی ہی شدت کے ساتھ رد عمل دینا شروع کر چکی ہے۔ عمران خان کی واضح ہدایات ہیں کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، پرتشدد نہیں ہونا، کچھ بھی ہو جائے آپ کو طرح طرح سے مینپولیٹ کیا جائے گا، آپ کا دھیان بٹایا جائے گا، لیکن آپ نے صرف الیکشن پر توجہ دینی ہے۔ ہر حال میں 8 فروری کو نکلنا ہے اور آپ نے الیکشن میں جا کر ووٹ ڈالنے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ ہر حال میں الیکشن میں جا کر ووٹ کا استعمال ضرور کریں۔ جس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، جس پارٹی کو بھی ووٹ دیتے ہیں، لیکن ووٹ ہر صورت میں جا کر کاسٹ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مناظر آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھے بنوں کے مناظر، جہاں پر بے شمار عوام وہاں پر آئی۔ پولیس کا شدید کریک ڈاؤن جاری رہا، لیکن اس کے باوجود عوام پر وہاں پر ڈٹی رہی، اور اس ڈٹنے کا یہ صلہ ملا کہ بعد میں تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ پولیس چاہ کر بھی اس عوام کو روک نہ پائی، اور بنوں میں بھی ایک کامیاب جلسہ کیا گیا۔ پھر یہ والے مناظر ذرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مالاکنڈ میں بھی تحریک انصاف نے ایک زبردست قسم کا پاور شو کیا اور بتایا کہ آج بھی عوام اتنے ظلم جبر کے باوجود وہاں پر کھڑی ہے۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح کرک میں گولیاں برسائی گئیں، لیکن اس کے باوجود شاہد خٹک نے ایک کامیاب جلسہ کروایا اور وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ تحریک انصاف کے وہ نظریاتی لیڈران جو سرنڈر تھے، جو چھپے ہوئے تھے، وہ اب باہر آ چکے ہیں اور وہ اپنی پاور دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب شیر افضل مروت جو ہے وہ جلسوں پہ جلسے کیا جا رہا ہے، اور اس نے پشتون عوام کو صحیح طریقے سے موبلائز رکھا ہوا ہے۔ پنجاب میں بھی اب ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو اپنی آخری بازی سمجھ کر کھل کر کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جبکہ جہانگیر ترین کے مقابلے میں ایک خاتون کھڑی تھیں، جہانگیر ترین نے وہاں پر اس کو اغوا کروایا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، یعنی الیکشن والے دن اب جب پرچی آئے گی تو اس میں ریٹائرڈ لکھا ہوگا، اور یوں تحریک انصاف کا رہنما وہاں سے باہر ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ این ممکن ہے کہ تحریک انصاف الیکشن سے ایک دن پہلے یہ اعلان کر دے کہ جن جن حلقوں پر تحریک انصاف کے لوگوں کو اتارا گیا ہے وہاں پر وہ کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر دیں، اور وہاں پر نون لیگ، پیپل پارٹی اور دیگر پارٹیوں کے یا جہانگیر ترین کے خواب جو ہیں وہ چکنا چور ہو جائیں۔ لیکن جت دلیری کے ساتھ پاکستان کی عوام پہلی مرتبہ اپنے نظریے کے ساتھ کھڑی ہے، اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں یہ چیزیں نہیں ملتی، اور شاید یہی وجہ ہے اس کے پیچھے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ گیا، اس نے اپنی عزت کی دھجیاں اڑا دیں، اس نے اپنے مورل ویلیوز کی دھجیاں اڑا دیں، سب کچھ برداشت کر دیا، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اپنے نظریات سے پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ جو کہتا تھا کہ میرے ملک کو آزادی کی ضرورت ہے، میرے ملک کو چند لوگوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، وہ آج بھی اس بات پہ ڈٹا ہوا ہے، اور وہ آج بھی یہی کہتا ہے کہ میں کبھی بھی اس چور کرپٹ نظام جو ہے اس کے سامنے سر تسلیم ہم نہیں کروں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی عوام 8 فروری کو اس شخص کا سر فخر سے بلند کرتی ہے جو اس وقت جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور جس نے اپنی زندگی کی ہر چیز کی دھجیاں اڑا کے رکھتی ہیں ظالم نظام کے ہاتھوں، لیکن وہ جھکا نہیں، وہ بکا نہیں۔ وہ بھی چاہتا تو ڈیل کر کے سارے معاملات نمٹا سکتا تھا۔ یہ جو دہائیوں سے چور ڈاکو مسلط ہیں اور جنہوں نے پاک فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو پوری دنیا کے اندر ذلیل کر کے رکھا، اگر ان کے ساتھ ڈیلیں ہو سکتی ہیں تو عمران خان کے تو ایک اشارے کے اوپر ڈیل ہو سکتی تھی، لیکن اس نے سودا نہیں کیا۔ وہ جب وزیر اعظم بنا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں سب کچھ کروں گا، میں این آر او نہیں دوں گا، اور وہ آج جیل میں پڑا ہوا ہے تو بھی وہ یہی کہتا ہے کہ میں سب کچھ کروں گا، لیکن میں چوروں کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کر سکتا۔ صرف ایک چیز پر ہمیشہ انہوں نے کہا کہ میں بات کروں گا، تو وہ تھا صرف اور صرف الیکشن پہ بات کرنا، صاف شفاف الیکشن پر بات کرنے کو وہ ہمیشہ تیار رہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ این آر او دینے کے لیے تیار ہیں۔ باقی آپ پاکستان کے کس ضلع سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ ووٹ کس کو دیں گے، کمنٹ میں اظہار ضرور کیجیے گا۔